السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور ازبکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ دونوں ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ ایک سال میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ پاکستان جلد اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کرے گا۔ وزیراعظم کا دورہ ازبکستان، ازبک صدر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم نے کہا افغان سرزمین پاکستان سمیت خطے کے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے مفاد میں ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ خطے کے ملک پاکستان میں سرمایہ کاری، گوادر اور پورٹ قاسم بندرگاہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ازبک صدر کا پاکستان کے ساتھ تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھانے کا اعلان۔ کہا درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائے عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ علاقائی و عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے۔ وفد کے ہمراہ کانگریس سینٹر تاشقند آمد پر ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر 2 مسافر کوچوں میں تصادم۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 3 افراد جاں بحق 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کراچی سے گوادر جانے والی بس مخالف سمت سے آنے والی کوچ سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو حکام نے لاشوں اور زخمیوں کو اوتھل اسپتال منتقل کر دیا۔ لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ 2 بسوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق 10 افراد زخمی ہو گئے۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہد کاکا نباسی نے کہا کہ حکومت کا ملکی معاملات سے تعلق نہیں، یہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں اس وقت آئین و قانون کی نہیں، ہم نے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ ملک میں آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسد کیسر بولے پورے ملک میں امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے۔ اچکزئی نے کہا یہ وہ الائنس ہے جو خود بخود دیتا ہے اور کسی نے اس کو نہیں بنایا، ہم یہاں کسی کی بادشاہی نہیں مانیں گے۔ حامد رضا نے کہا کہ ہم نے کل ہی کہا تھا بارش ہو یا طوفان پروگرام تو ہوگا۔ کی کمزوری اور ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج یہ آئین کے نام سے گھبراتے ہیں، یہ کانفرنس سے گھبراتے ہیں۔ جو یہ انسٹالڈ رجیم میں انسٹالڈ سو کالڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے، تو ان کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں، یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں کہ کل انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور۔ یہ تحریک تو چلے گی، یہ کام تو بڑھے گا۔ ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور ہیں، ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آئینی جو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے نا پروٹیکشن مانتے ہیں۔ یا بتاؤ کہ جنگل کا قانون ہے؟ کل ہم یہاں آئیں گے، کسی نے ہوٹل گرانا ہے، کسی نے کسی کو پکڑنا ہے، ہمیں بگانا ہے۔ ہماری غیر آئینی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اس الائنس نے لڑنے کا اعلان کیا ہے کہ ہم جس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں ہم اس بات کے اوپر قائم رہیں گے۔ آپ کے پاس جو ہتھ کنڈے ہیں، ان غریب ملازمین کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ آواز نہیں بلند ہو سکتی، بھائی جان آواز تو بلند ہوگی، پروگرام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آگے جو مقدر ہے وہ دیکھی ڈٹھی جائے گی، سانوں کو پرواہ کوئی نہیں جناب۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت کے پاس مذاکرات کا اختیار ہی نہیں ہے، جو بھی بات کرتے تھے کہتے تھے کہ پوچھ کر بتائیں گے۔ مذاکرات کے دوران ہی صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے پر چھاپہ مارا گیا، ہمارے پاس اس کے بعد مزاحمت کا راستہ ہے، عوام کے پاس جائیں گے، آئین اور قانون کی جنگ لڑیں گے، ہم پر مقدمات ہیں لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں۔ ہم پوچھیں گے، ہم پھر بتائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تمسکر کیا، انہوں نے حامد رضا کے گھر مدرسے پہ دھاوا بول دیا۔ یہ تو مذاکرات کی نوعیت ہے، مذاکرات وہ نہیں کرنا چاہتے۔ لائے عمل تو یہی ہے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم بات کریں گے، ہم سڑک پہ نکلیں گے، ہم پاکستان کی عوام کو دعوت دیں گے، یہی لائے عمل ہوا کرتا ہے۔ ہم حق کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، آئین اور قانون کی بات کریں گے۔ مسلم کانفرنس برطانیہ کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے عہدیداروں اور کارکنان نے شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
مسلم کانفرنس برطانیہ کے صدر راجہ اسحاق خان کی صدارت میں منعقدہ کانفرنس میں برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ بیرسٹر محمد ایوب، سابق میئر آف سلو امجد عباسی، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کی۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستحکم اور خوشحال پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے حل اور کشمیری عوام کی ترقی کا ضامن بن سکتا ہے۔ رہنماؤں نے پاکستان کے خلاف سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے کچھ شرپسند عناصر استحکام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں جنہیں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مقررین نے کہا کہ احتجاج کے نام پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانات کسی طور قابل قبول نہیں۔ کانفرنس میں شریک رہنماؤں نے پاکستانی مسلح افواج کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، افواج پاکستان ملک کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم سب افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرے کے خلاف متحد ہیں۔ دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایسوسی ایشن کی دعوت پر قومی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں کے چیف ویپس کا دورہ۔ برطانیہ وفد میں اراکین اسمبلی ڈاکٹر طارق فضل چودھری، امین الحق، عامر ڈوگر، اعجاز حسین جاکرانی، نور عالم خان اور گل اصغر خان شامل ہیں۔ پاکستانی وفد کی پارلیمنٹ ہاؤس لندن میں لیبر پارٹی کے چیف ویپ سرائلین کیمبل سے ملاقات ہوئی، جس میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں چیف ویب کی ذمہ داریوں اور پارلیمانی امور میں کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفد میں شریک ارکان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مفاد عامہ اور اہم امور پر قانون سازی میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں۔ وفد کی دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پارلیمان اور دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے مابین تاریخی اور گہرے تعلقات ہیں۔ چیف ویپس کے وفد نے قانون سازی کے عمل میں جدت لانے کے لیے تجاویز پیش کی۔ چیف ویپس کا وفد لندن میں دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔